السلام علیکم گائز، کیا حال ہیں؟ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ ابھی صبح کا ٹائم ہے اور میرا ناشتہ بن رہا ہے۔ آگ جلا کے میں نے چائے اوپر رکھی ہوئی ہے اور پرندوں کی آوازوں سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، یہ انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی ان کو میں نے کھانا بھی دینا ہے اور یہ تب تک شور کرتے رہیں گے جب تک کہ میں ادھر ادھر پھرتی رہوں گی ان کے سامنے۔ میرے گھر کی چھت پر صبح سویرے پرندوں کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ یہ معصوم پرندے جیسے ہی مجھے دیکھتے ہیں خوشی سے چہچہانے لگتے ہیں۔ میں رات کی بچی ہوئی روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کے لیے ڈالتی ہوں۔ یہ سب پرندے پروں کی سرسراہٹ کے ساتھ شور مچاتے ہوئے لپکتے ہیں۔ ادھر اڑ جاتا ہے روٹی کا ٹکڑا لے کر، اور کوئی چڑیا اپنی چونچ میں روٹی کا ٹکڑا لے کے ادھر اڑ جاتی ہے، اور سب کی آوازیں مل کر ایک خوبصورت دھن بنا رہی ہیں، اور یہ منظر دل کو عجیب سی خوشی دیتا ہے، جیسے انسان اور پرندوں کے بیچ ایک خاموش رشتہ قائم ہو گیا ہو۔ لگتا ہے جیسے پرندے بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ایک اور دن کی روشنی مل گئی ہے، مل کر ایک حسین منظر پیش کر رہے ہیں جو دل کو سکون دیتا ہے اور روح کو تازگی بخش دیتا ہے۔ گاؤں کی صبح کا اپنا ایک الگ ہی جادو ہوتا ہے، ہر چیز سنہری روشنی میں نہا جاتی ہے۔ گاؤں کی عورت کی زندگی محنت، سادگی اور خلوص سے بھری ہوتی ہے۔ ان کا ہر دن ایک نئے امتحان اور نئی ذمہ داری کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور شام ڈھلے تک یہ خواتین اپنی ہمت اور حوصلے سے گھر اور خاندان کو سنبھالتی ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں اپنی شیئر کرتی ہوں جو کہ گاؤں کے انداز سے ہوتی ہیں۔ گاؤں کی عورت سب سے پہلے اٹھتی ہے، فجر کی اذان کے بعد وہ اللہ کا نام لے کر اپنے دن کا آغاز کرتی ہے۔ سب سے پہلے نماز، قرآن کی تلاوت، اور پھر بچوں کو جگانا، ان سے نماز پڑھوانا، اور یہ سارے کام اپنا فرض سمجھ کے کرتی ہے، اور میں بھی انہی عورتوں میں سے ایک ہوں۔ ابھی میں یہ رات کی روٹی بچی ہوئی گرم کر کے، کیونکہ رات کو میرے بچے گھر نہیں تھے تو یہ روٹی بچ گئی، اور ابھی اس کو میں پانی لگا کے گرم کروں گی۔ ابھی یہ پہلے والا پراٹھا بن رہا ہے تو کچھ بچے جو ہے نہیں کھاتے، اور کچھ میں خود کھا لیتی ہوں، کچھ میں اپنے بچوں کو دے دیتی ہوں۔ ماشاءاللہ سے میرے بچے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ روٹی جب رات والی بچ جاتی ہے تو اس کو میں پانی لگا کے اور گرم کرتی ہوں جب، تو یہ بالکل ایسے ہوتی ہے کہ جسے کسی 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا بھی نہیں ہوتا، اور اللہ پاک کا شکر ہے۔ اور یہ دیکھیں اس کو میں ایسے میں نے پانی لگایا توے پہ آئل ڈال کے، اور اس کو ڈال دیا اوپر، تو ابھی دیکھتے ہیں یہ کتنی دیر میں پکتی ہے۔ اور گاؤں میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، ہر گھر میں تقریباً ایسا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی اتنا مالدار، اتنا امیر نہیں ہوتا۔ ہم لوگ جو ہے رات کا کھانا بچا ہوا صبح کھا لیتے ہیں، اور بہت آرام سے۔ ہر گھر میں اکثر عورتیں ایسے ہی کرتی ہیں، جو رات کی روٹی بچ جاتی ہے وہ صبح گرم کر کے خود کھا لیں گی، اپنی بیٹیوں کو دے دیں گی، بچوں کو دے دیں گی، اور ہر گھر میں یہی سب کچھ چلتا آ رہا ہے۔ ہاں، کچھ بھی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، کل کی بچی ہوئی روٹی بھی آج کے ناشتے کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ روٹی صرف پیٹ بھرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ محنت، سادگی اور قناعت کا سبق دیتی ہے۔ تیل میں ہلکا سا براؤن ہوتا ہر نوالا مجھے یہ احساس دلاتا ہے کہ خوشی بڑی چیزوں میں نہیں بلکہ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ کل کی روٹی بھی نئے ذائقے کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ تیل لگانے سے یہ روٹی ایک دم نرم اور مزیدار ہو جاتی ہے۔ اکثر ہم اسے دہی، لسی کے ساتھ کھاتے ہیں، اور یقین مانیں یہ سادہ سا ناشتہ بھی کسی بڑی دعوتی کھانے سے کم نہیں ہوتا، اور یہی چیز ہماری زندگی کا اصل سکون ہے۔